عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے نصاب میں شامل جو آخری انشائیہ تھا چینی ایشٹری کی یاد میں مجتبیٰ حسین کا لکھا ہوا، اس کا مطالعہ کیا تھا. نصاب کا اگلا جو حصہ ہے ایک غیر افسانوی ادب کی صنف ڈرامہ جسے ہم کہتے ہیں اس پر منحصر ہے یا مبنی ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ڈرامے کی تعریف کیا ہے اور اس کی اجزاء ترکیبی کیا ہے. ڈرامے کی تعریف میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ڈرامہ یونانی لفظ سے لیا گیا ہے یا بنایا گیا ہے جس کے معنی ہیں کر کے دکھائی ہوئی چیز. کر کے دکھائی ہوئی چیز اسے ہم ڈرامہ کہہ سکتے ہیں. شیلڈن چینی اس نے ڈرامے کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے. ڈرامہ ایک یونانی لفظ سے ماخوذ ہے جس میں کرتا ہوں اور جس کا اطلاق کی ہوئی چیز پر ہوتا ہے. بوتیخہ جو ارسطو کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں اس نے باقاعدہ طور پر ڈرامے کی تعریف تو نہیں کی ہے لیکن اس کے بارے میں جو اظہار خیال کیا ہے اس سے ہمیں ڈرامے کی تعریف سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. ڈرامہ انسانی افعال کی ایسی نقل ہے جس میں الفاظ کی موزونیت اور نغمے کے ذریعے کرداروں کو محو گفتگو اور مصروف عمل ہو بہو ویسا ہی دکھایا جائے جیسا کہ وہ ہوتے ہیں یا ان سے بہتر یا بدتر انداز میں پیش کیا جائے. بنیادی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈرامے کے بارے میں بوتیخہ میں ارسطو نے کہا ہے کہ افعال کی نقل ہے اور الفاظ کی موزونیت ہے، نغمے کے ذریعے کرداروں کو محو گفتگو اور مصروف عمل ہو بہو ویسا ہی دکھایا جائے جیسے کہ وہ ہوتے ہیں. من جملہ ہم اگر ان تعریفوں سے ڈرامے کی تعریف اخذ کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کسی قصے یا واقعے کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو پھر سے عملاً پیش کرنے کو ڈرامہ کہتے ہیں. تو ڈرامے کی تعریف ہم من جملہ یوں ہی کر سکتے ہیں کہ کسی قصے یا واقعے کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو پھر سے عملاً پیش کرنے کو ڈرامہ کہتے ہیں. اب ہم نے جو تعریفیں دیکھی ان تعریفوں میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ کرنا، کیا ہوا، کر کے دکھائی ہوئی چیز عملاً پیش کرنا، ایسے الفاظ کی تکرار دکھائی دیتی ہے جس میں ایک بات مشترک ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ڈرامے میں عمل کی اہمیت ہے. ڈرامہ ناول یا افسانے کی طرح صرف تحریری ادب نہیں ہے جو لکھے یا پڑھے جانے کی حد تک محدود ہو، بلکہ اس کا لازمی رشتہ اسٹیج سے ہے. یہ مکمل اسی وقت ہوتا ہے جب اسے اداکاروں کے ذریعے اسٹیج پر عملاً پیش کیا جاتا ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامے اور اسٹیج دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اب ڈرامے کے لیے اسٹیج کی ضرورت ہے تو اس سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈرامے آج کل جو پیش کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے کیے جاتے ہیں. چنانچہ ڈرامے کی تحریری شکل، اسکرپٹ جس کو کہتے ہیں، کی اہمیت اس نقشے کی سی ہے جو کسی عمارت کی تعمیر سے پہلے تیار کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہم عمارت تعمیر کرنے سے پہلے کوئی پلان کرتے ہیں یا پھر اس کا کوئی کچا نقشہ بناتے ہیں، تو اس طرح سے ڈرامے کی تحریری شکل کو ہم اسکرپٹ کہہ سکتے ہیں. گو کہ نقشے میں عمارت کی تمام تفصیلات موجود ہوتی ہیں پھر بھی نقشہ تیار ہو جانے سے عمارت کی تکمیل نہیں ہوتی. بڑی اچھی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ اگر ہم اسکرپٹ لکھ بھی لیں یا مطلب اگر ہم گھر تیار کرنے سے پہلے نقشہ تیار کر بھی لیں تو نقشہ تیار کرنے سے گھر تو مکمل نہیں ہو جاتا یا تیار ہو جاتا، اس کی عمارت تو تیار نہیں ہوتی. اسی طرح ڈرامے کی اسکرپٹ لکھنے سے بھی ڈرامہ مکمل نہیں ہوتا. اب جس طرح سے نقشے
نقشہ جو تیار کیا گیا ہے، اس کے بعد اینٹ، پتھر، سیمنٹ، لوہا، لکڑی، کاریگر اور مزدور کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ڈرامے کی تکمیل کے لیے اسکرپٹ کے علاوہ اداکار، تماشائی، اسٹیج، آواز، روشنی، موسیقی، کاسٹیومز اور دوسری بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ ڈرامے کی تکمیل اس کی پیشکش کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اداکار، تماشائی، اسٹیج، آواز، روشنی، موسیقی وغیرہ کے بغیر ڈرامہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ڈرامے کو سمجھنے کے لیے ہم اور تھوڑا سا تفصیلات میں جائیں گے تو یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ڈرامہ وجود آنے کی جو وجہ ہے یا محرک جس کو کہہ سکتے ہیں، دو انسانی جبلتیں ہیں، یعنی اظہار ذات اور نخالی کی جبلت۔ اظہار ذات خود کے بارے میں کچھ پیش کرنا یا اظہار کرنا، اور نخالی کی جبلت اور دوسروں کی نقل کرنا، یہ جو چیزیں ہیں، ہم انسان کی دو ایسی فطرتیں ہیں جس کی وجہ سے ڈرامہ وجود میں آیا۔ اب اس میں مختلف قسم کی کیفیات ہو سکتی ہیں، رنج بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور ان مختلف حالات یا کیفیات میں انسان جو اپنے آپ کو جس طرح سے پیش کرتا ہے، مشاہدات ہیں، خیالات ہیں، تجربات ہیں، جذباتی کیفیات ہیں، جو اپنی زندگی میں گزرتا ہے، ان تمام کو وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا بلکہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے والا اس سے متاثر بھی ہوتا ہے، اس کو خوشی بھی ہوتی ہے، اس کو غم بھی ہوتا ہے۔ تو یہی جو دو جبلتیں ہیں، اس کے نتیجے میں ہی ڈرامے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شروعات ہوتی ہے یا اس کی وجہ سے ہی ڈرامے کی ابتدا ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اب نخالی کا مادہ انسانی فطرت میں ہے، یہ تو ہم اچھے سے سمجھتے ہیں کہ نقل کرنے کا، یعنی کہ ایک دوسرے کی نقل کرنے کی فطرت انسان میں پہلے سے ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بچوں کو طوطی زبان میں نقل اتارنا، کسی کو چڑھانے کے لیے اس کی آواز و حرکات کی نقل کرنا انسانی فطرت ہے، اور صنف ڈرامہ ان جبلتوں کی سب سے زیادہ مرہون جبلت ہے، لیکن نقل کو بہت زیادہ ڈرامے میں اہمیت دی جاتی ہے۔ سنسکرت کی قواعد میں ڈرامے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ڈرامہ ایک ایسی نظم ہے جسے دیکھا جا سکے یا دیکھا اور سنا جا سکے۔ تو سنسکرت میں کیا کہا گیا ہے ڈرامے کے بارے میں؟ جسے دیکھا جا سکے یا اس کی نقل کی جا سکے یا دکھایا جا سکے۔ سنسکرت میں شاعری کی دو قسمیں ہیں، ایک درشے یعنی کہ دیدنی، دوسری شروے شنیدنی، گو کہ ڈرامے کا تعلق کسی حد تک ان دونوں سے ہے، پھر بھی اس کا شمار درشے میں ہوتا ہے۔ حالانکہ ڈرامے کا تعلق ان دونوں میں ہے، دیدنی اور شنیدنی، جس کو ہم کہیں گے دیکھنا اور سننا۔ تو ڈرامے کا تعلق تو ان دونوں سے بھی ہے، لیکن اس کو ڈرامے کا شمار کیا میں کیا جاتا ہے؟ درشے میں کیا جاتا ہے۔ ناٹیہ شاستر میں ڈرامے کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔ سنسکرت کی جو کتاب ہے ناٹیہ شاستر، بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس میں جو ڈرامے کی تعریف کی گئی ہے وہ کس طرح سے کی گئی ہے؟ اومیتھا نکرتی نٹم، یعنی کسی واقعے کو پھر سے کرنا ناٹیہ ہے۔ ناٹیہ یعنی کہ ڈرامہ ہے، تو کسی واقعے کو دوبارہ سے کر کے دکھانا اسے ہم ناٹیہ کہتے ہیں یا ڈرامہ کہتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مغربی اور ہندوستانی ڈرامے کے اجزاء و عناصر مختلف ہوں دونوں ڈراموں کی بنیادی تعریف میں زیادہ فرق نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مغربی ہو یا ہندوستانی، دونوں ڈراموں میں جو اجزاء ہیں تھوڑا بہت مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی جو بنیادی تعریف ہے وہ ایک ہی رہے گی، اس میں فرق نہیں ہو سکتا۔ ارسطو سے نقل بتاتا ہے اور ناٹیہ شاستر انوکرتی یعنی پھر سے کرنا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ ارسطو جو مغربی نقاد گزرا ہے، اس نے کیا کہا ہے؟ ڈرامے کو نقل کہا ہے، اور ناٹیہ شاستر جس میں ڈرامے کو انوکرتی کہا گیا ہے، اور دونوں کا جب مطلب ہم دیکھیں گے تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ یعنی پھر سے کرنا، دوبارہ سے کرنا۔ تو اس طرح سے ڈرامے کی تعریف ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب یہ ڈرامہ کن اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے یا اس کے ضروری اجزاء کون سے ہیں،
اس پر ہم تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے ارسطو کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں، مغربی نقاد جو ہے اس کے مطابق ڈرامے کے اجزاء ترکیبی 6 ہیں۔ پہلا ہے پلاٹ، دوسرا ہے کردار، تیسرا ہے مکالمہ، چوتھا ہے زبان، پانچواں موسیقی اور چھٹا آرائش۔ تب ارسطو نے جو ڈرامے کی اجزاء ترکیبی بتائی ہے اس حساب سے ہم تھوڑا سا مفصل طور پر اس کو تفصیل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پلاٹ کیسا ہونا چاہیے ڈرامے؟ جب مختلف واقعات کو ایک فطری تسلسل، بامانیہ اور باطنی ربط و آہنگ اور ہم آہنگی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو اسے پلاٹ کہتے ہیں۔ مختلف واقعات کو ایک دوسرے کے ربط سے یا ایک دوسرے سے جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے، وہ بھی ہم آہنگی کے ساتھ، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ پلاٹ کہتے ہیں۔ پلاٹ میں اسباب و علل پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، چنانچہ ناول کے حوالے سے ایچ فارسٹر کہانی اور پلاٹ کا فرق واضح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بادشاہ مر گیا اور رانی مر گئی، یہ کہانی یا واقعہ ہوا، لیکن اس بات کو اسباب و علل کا سہارا لیتے ہوئے اس طرح کہا جا رہا ہے کہ بادشاہ مر گیا، اس کے غم میں رانی مر گئی، تو یہ صرف واقعہ یا کہانی نہیں رہا بلکہ پلاٹ بن گیا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے پلاٹ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ ناول میں کہا جاتا ہے یا افسانے میں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ مر گیا اور رانی مر گئی، لیکن جب پلاٹ اسباب و علل کا سہارا لے کر یہ بات بتائی جائے تو بادشاہ مر گیا، اس کے غم میں رانی مر گئی، یہاں پہ غم بتایا گیا ہے، تو غم کیا ہے؟ اسباب علل، یعنی کہ اس کا سبب بتایا گیا ہے۔ تو یہاں یہ جو کہانی ہے وہ کہانی نہیں ہے بلکہ اس کا پلاٹ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے پلاٹ کے ہم اگر اور تفصیل میں جاتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ پلاٹ میں اعجاز و اختصار ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ وقت محدود ہونے کی وجہ سے اس میں اعجاز بھی ہونا چاہیے اور اختصار بھی ہونا ہے۔ ڈرامے کے پلاٹ میں اس کی تراش خراش اور تشکیل میں خاص فنی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ واقعات کو اس طرح سے ترتیب دیا جانا چاہیے کہ اس کا مسلسل ارتقاء ہو یہاں تک کہ وہ نقطۂ عروج کو پہنچ جائے۔ تو پلاٹ میں یہ چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب اس میں اور پلاٹ اکھیرے ہوتے ہیں، دوہرے ہوتے ہیں، اس میں تہیں مختلف تہیں ہو سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں اور تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو موٹے طور پر بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پلاٹ محدود ہونی چاہیے، اس میں اعجاز و اختصار ہونا چاہیے، اور تراش خراش کر کے یا اس کو جس طرح سے تشکیل دیا جاتا ہے واقعات کو، اس میں مسلسل ارتقاء ہونا چاہیے یہاں تک کہ وہ نقطۂ عروج کو پہنچ جائے۔ یہ ضروری شرط ہم ڈرامے کی پلاٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو پلاٹ کے علاوہ جو دوسرا جز ہے وہ ہے کردار۔ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم کردار دو معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے اشخاص کی اچھائی اور برائی کا احاطہ کیا جاتا ہے کہ یہ اچھے کردار کا آدمی ہے اور یہ برے۔ اسی طرح قوموں کے کردار کی بھی بات کی جاتی ہے، لیکن ای ایچ فارسٹر اس سے دوسرے معنی میں مر لیتا ہے۔ ناول کے سلسلے میں لکھتا ہے کہ ناول نگار بڑی تعداد میں لفظی پیکر تراشتا ہے، انہیں نام اور جنس سے موسوم کرتا ہے، ان کے لیے قابل فہم حرکات و سکنات متعین کرتا ہے، ان سے وابین کے اندر کلمات ادا کرواتا ہے، یہ لفظی صورتیں ہی اس کا کردار ہوتی ہیں۔ اب یہاں یہ جو مغربی مفکر ہے ای ایچ فارسٹر، اس کا مطلب جو ہے کردار سے وہ تھوڑا سا مختلف ہے یا ہٹ کر ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے، ناول نگار بڑی تعداد میں لفظی پیکر تراشتا ہے، ناول نگار کرداروں کے ذریعے لفظی پیکر تراشتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، انہیں نام اور جنس سے موسوم بھی کرتا ہے، کرداروں کو نام بھی دیے جاتے ہیں اور جنس سے موسوم بھی کیا جاتا ہے، ان کے لیے قابل فہم حرکات و سکنات متعین کرتا ہے اور ان کے حقنات و سکنات بھی متعین کرتا ہے، اور ان سے واوین کے اندر کلمات بھی ادا کرتا ہے، یعنی کہ ان کے ذریعے کلمات بھی، ڈائلاگ بھی ادا کیے جاتے ہیں، اور یہی
لفظی صورتیں کردار ہوتی ہیں، ایسا خیال یا ایسا ایک نظریہ ایچ فارسٹر نے پیش کیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں گے تو ڈرامے کے کردار تخلیق کرنے کا مطلب نہیں کہ کسی کو داڑھی لگا دی گئی اور کسی کے مونچھیں، کوئی امیر عورت کے لباس میں ہے تو کوئی نوکرانی کا، اصل چیز تو کرداروں کی نفسیات ہے۔ دیکھیے کردار میں صرف حلیہ جس کو ہم کہیں گے ظاہری حلیہ بولے، جس میں کسی کو داڑھی یا پھر غریب عورت کا لباس الگ اور امیر عورت کا لباس الگ، اس کے علاوہ جو اصل چیز ہے وہ کرداروں کی نفسیات ہوتی ہے جو ڈرامے میں پیش کی جاتی ہے۔ میک اپ اور پوشاکیں تو نفسیات کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لہٰذا ہر کردار میں اس کی فطرت کے لحاظ سے نفسیات اجاگر ہونی چاہیے۔ اب جو کردار پیش کیے جا رہے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نفسیات کو اجاگر کرنے والے حلیہ بھی تیار کیا جانا ضروری ہے۔ کسی فن پارے کے ایسے کردار جن کی گفتگو، افعال، حرکات و سکنات اور جذباتی حالت کے اظہار میں زندگی کی حقیقت کیسے پائی جاتی ہو، یا جن میں ایسی ہماگیری ہو کہ جو زمانہ اور وقت گزرنے کے باوجود انہیں زندہ رکھ سکے، معیاری کردار کہے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ کردار ایسے پیش کیے جانے چاہیے جو اس کا وقت یا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی یاد کیے جائیں، تو ایسے کردار کو کیا کہیں گے؟ معیاری کردار ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس میں انفرادیت کے باوجود ایک ایسی عمومیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سماج کے کسی طبقے کی روایت اور نظریات کے ترجمان بن جاتے ہیں، ان کا مزاج اپنے حد اور معاشرے سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اب یہ جو کردار پیش کی جاتے ہیں وہ کسی سماج، طبقے یا ان کی جو روایات یا نظریات ہیں اس کے ترجمان بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان کا مزاج اپنے عہد اور معاشرے سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ وہ کس معاشرے سے آئے ہوئے ہیں اور وہ کس عہد میں آئے ہوئے ہیں، تمام باتوں سے اس کردار کے ذریعے ہم کو واقفیت ہوتی ہے۔ زمانے کے تغیر، ماحول کی تبدیلی، کسی واقعے، حادثے یا انقلاب سے متاثر و متبدل ہونے والے کردار ارتقائی کردار کہلاتے ہیں۔ یعنی جن کرداروں میں تبدیلی ہوتی ہے وقت کے ساتھ، حادثات کے ساتھ یا ماحول کے ساتھ، تو وہ کردار ارتقائی کردار کہلاتے ہیں۔ ارتقائی یعنی کہ ترقی کرنے والے کردار کہلاتے ہیں، جو شروع سے آخر تک ایک ہی دھڑے پر رہیں، جن کے اندر کسی اثر کو قبول کرنے اور تغیر پذیر ہونے کی صلاحیت نہ ہو، جامد ہوتے ہیں۔ اور کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں آخر تک تبدیلی نہیں لاتے، اس میں کسی چیز کا اثر دکھائی نہیں دیتا اور کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، تو ایسے کردار جامد کردار کہلاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی فن پارے کے لیے کہ ارتقائی کردار ہی مستحسن مانے جاتے ہیں۔ ایسے ہی کردار اچھے سمجھے جاتے ہیں جو ہمیشہ ارتقائی منازل طے کرتے ہیں۔ کرداروں کی نفسیات و جذبات کو نمایاں کر کے ان کی شخصیت کو مؤثر بنانے میں چند صورتیں معاون ثابت ہوتی ہیں، جس میں سے اول ہے کسی کردار کی دوسری کردار سے گفتگو، کسی کردار کے بارے میں دو کرداروں کا اظہار خیال، اور تیسرا ہے واقعات اور ڈرامے کی اندرونی فضا سے کرداروں کی شخصیت پر روشنی ڈالنا۔ یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جس سے شخصیت، کردار کی جو شخصیت ہے وہ مؤثر بن کر ہمارے سامنے آتی دکھائی دیتی ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامے کی ابتدا میں ہی تمام کرداروں کا تعارف ہو جانا احسن مانا جاتا ہے، اور تعارف واقعاتی صورت میں ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کسی واقعے میں ہی کردار کی نفسیات اور ان کے آپسی تعلقات واضح ہو جائیں، ایسا تعارف جس سے واضح ہو جائے کہ مصنف کے کرداروں کا تعارف کرا رہا ہے، اچھا نہیں مانا جاتا۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے تمام کرداروں کا تعارف پیش کیا جائے تو بہت بہتر ہوتا ہے، ایسا خیال پیش کیا گیا ہے، جس میں کرداروں کے ڈرامے کے تعارف میں کرداروں کی نفسیات و مزاج کا انداز بھی پیش کیا جانا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے تو جو قارئین ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں اس کردار سے۔ مان لیجئے ایک کمرے میں محفل جمی ہے، ایک شخص گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے ہے، سامنے طوائف رقص کر رہی ہے، اتنے میں ایک
مکروہ صورت شخص پیچھے سے آ کر ان کے کان میں کچھ کہتا ہے جسے سن کر اس کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں۔ یہاں ولن کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا مگر ایک ہلکی سی جھلک میں اس کی نفسیات واضح ہو گئی۔ تو اس طرح سے ہم کو ڈراموں میں کرداروں کو پیش کرنا چاہیے۔ تیسرا جو جز ہے وہ ہے مکالمہ۔ جو کچھ کہا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے مکالمے میں سب شامل ہیں، یعنی کہ جو آپسی باتیں ہوتی ہیں وہ مکالمے کے ذریعے ہی ہوتی ہیں، خواہ وہ کسی امر کو مثبت طریقے پر ثابت کرے یا منفی یا محض کسی رائے کا اظہار کرے۔ وہ منفی بھی ہو سکتی ہے، مثبت بھی ہو سکتی ہے، کسی قسم کی بھی رائے ہو وہ مکالمہ کہلاتی ہے۔ اسٹیج ڈرامے میں حرکت و عمل اور اجسام کی موجودگی کے مقابلے میں مکالمے کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے۔ جو اسٹیج پہ ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں اس میں حرکات و عمل اور اجسام کی موجودگی، اجسام یعنی کہ جسموں کی موجودگی کے مقابلے میں جو مکالمے ہوتے ہیں اس کو اہمیت کم دی جاتی ہے، ثانوی حیثیت دی جاتی ہے۔ ڈرامہ چونکہ اسٹیج پر دکھائی دیتا ہے اس لیے اکثر اشیاء یا کرداروں کو پیش کر دینا کافی ہوتا ہے، انہیں بیان نہ بھی کیا جائے تو صورتحال مکمل ہو جاتی ہے۔ یعنی اسٹیج ڈرامے میں بہت سے بے لکھے مکالمے ہوتے ہیں جو زبان سے نہیں جسمانی موجودگی یا حرکات و سکنات سے ادا کی جاتے ہیں، یعنی کہ حرکات و سکنات کے ذریعے یا جسمانی موجودگی کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کے بہت سارے مکالمے پیش کر دیے جاتے ہیں چونکہ یہ اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ پروفیسر محمد حسن نے مکالمے کے بارے میں خیال پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مکالمے 3 صورتوں سے خالی نہیں ہوتے اور اگر وہ ان تینوں میں سے کوئی شرط پوری نہ کرتے ہوں تو ڈرامے میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ مکالمے کس طرح کے ہونے چاہیے؟ انہوں نے مکالمے ڈرامے میں جو ہونے چاہیے اس کے لیے 3 شکلوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا کون سی ہے؟ یا تو مکالمہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہو یا کردار کے کسی پہلو کو واضح اور اس میں تبدیلی یا ارتقاء ظاہر کرتا ہو یا فضا پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہو۔ یہ معیار ہر مکالمے کے ہر ٹکڑے کے لیے برتا جا سکتا ہے۔ لفاظی یا شاعرانہ تقریروں کی گنجائش اس طرح ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ پروفیسر محمد حسن نے یہی بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو مکالمے ہوتے ہیں اس میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ کردار کے کسی بھی پہلو کو یا اس آگے بڑھانے کے لیے کسی بھی پہلو کو آگے بڑھانے کے لیے مکالمہ کہا جائے، اس میں واضح کردار میں اگر کوئی واضح تبدیلی ہے یا ارتقاء ظاہر کرنا ہے یا کوئی اور اس سے معاون فضا تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ہی مکالمہ ہونا چاہیے، ورنہ لفاظی یا شاعرانہ اگر باتیں مکالموں میں کی جائیں گی تو وہ ڈرامے کے لیے مناسب نہیں ہوگا، ایسا ایک خیال یہاں پہ پروفیسر محمد حسن نے کہا ہے۔ ڈرامہ اس کا اور ایک جو جز ہے مکالمے کے بعد، مکالمے میں اور ایک چیز جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکالمے بے ربطی، تکرار اور ابہام سے پاک ہونے چاہیے، صاف اور واضح بھی ہونے چاہیے، مختصر ہوں، موقع و محل کے لحاظ سے ہوں، یہ سادہ سلیس اور کتابی زبان کے بجائے بات چیت کی زبان میں ہوں، ان سے عمل و حرکت میں مدد ملے گی، ان میں کردار نگاری کا خیال بھی رکھا گیا ہو اور ان کے کرداروں کی نفسیات و معاشرت کی ترجمانی بھی کرنے والے ہیں، تو اس طرح کی کردار نگاری ہونی چاہیے، اس طرح کے مکالمے ہونے چاہیے کرداروں کے ساتھ۔ اگر ہم کرداروں کے جو مکالمے ہیں وہ واضح نہیں لکھیں گے، صاف نہیں ہوں گے، اس میں تکرار ہوگی، اس میں ابہام ہوگا تو قارئین اسے غیر معیاری یا غیر دلچسپ تسلیم کریں گے۔ اب اس کے بعد جو جز آتا ہے وہ ہے زبان۔ ڈراموں کے جو کردار ہیں اس میں زبان کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اب زبان جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ ڈرامے کے جو کردار ہیں اس میں جو مختلف کرداروں کی جو زبان ہونی چاہیے، اس گفتگو جو ہونی چاہیے وہ کس قسم کی ہونی چاہیے؟ اگر
کوئی تعلیمی موضوع پر بحث ہو رہی ہے یا کوئی پڑھے لکھے گھرانے کے ڈرامہ پڑھے لکھے گھرانے پر پیش کیا جا رہا ہے تو ہم کو گفتگو کے وقت زبان علمی ہونی چاہیے، علمی رکھنی چاہیے۔ اگر ہم اس کے برخلاف جہالت کی زبان استعمال کریں گے یا غیر علمی زبان استعمال کریں گے تو اس سے وہ ڈرامے کا جو معیار ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی کہ ڈرامہ اگر نظم میں ہے یا نثر میں تو اس حساب سے اس کی زبان کو طے کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامے میں جو یہ باتیں استعمال ہوتی ہیں، اگر نثر بے تکلف اور فطری انداز میں ڈراموں میں پیش کی جائے گی تو اس کو بہترین ترتیب کے ساتھ اگر پیش کیا جائے گا تو بہترین ڈرامہ کہلائے گا، ورنہ وہ زبان اگر اس میں ترتیب وار نہیں ہے، بے تکلف اور فطری انداز بھی نہیں ہے تو وہ ڈراموں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈراموں میں حقیقت نگاری کو بھی پیش کیا جانا چاہیے اور عام فہم، سادہ اور روزمرہ بول چال کی زبان پر زیادہ ڈراموں میں زور دینا چاہیے، جس سے ڈرامے کے فن میں قارئین یا سامعین دلچسپی لیں۔ اگر ہم زبان سادہ استعمال کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ لوگ اس طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور انہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ ڈرامے کا انحصار اس کے موضوع پر بھی ہوتا ہے، تاریخی ہے یا نیم تاریخی موضوع پر مبنی ہے تو ہلکے پھلکے سماجی موضوع، تو چنانچہ ایک تاریخی ڈرامے کی زبان اور ہلکے پھلکے سماجی ڈرامے کی زبان میں فرق ہونا ضروری ہے۔ پھر تماشائیوں میں ہر طبقے اور ہر اہلیت کے لوگ ہو سکتے ہیں، ڈرامہ دیکھنے والے، تو اس سے بھی ڈرامے میں روزمرہ بول چال کی زبان کا نظریہ تقویت پاتا ہے اور ڈرامے کی روایت پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اکثر تبلیغ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی تبلیغ پھیلانا، اشاعت کرنا، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ تماشائی کہانی کی مکمل تفہیم چاہتا ہے، اس لیے ڈرامہ نگار کو ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے جو ناظرین سمجھتے ہوں یا جو عام طور پر بولی جاتی ہوں۔ اب یہ بات بھی ضروری ہے کہ ناظرین جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں یا پھر قارئین جو ہیں، سننے والے، ان کے مناسب زبان بھی استعمال ہونی چاہیے۔ عام طور پر ان 4 اجزاء کو ڈراموں کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، لیکن ارسطو نے جو 5واں درجہ دیا ہے وہ موسیقی کو دیا ہے، اور وہ موسیقی کو بذات خود پسند کر رہا تھا، اس لیے اس کا نظریہ تھا کہ مسرت بخشنے والی جو چیز موسیقی ہے، اور چھٹا جو جز اس نے قرار دیا ہے آرائش کو، اس کو اتنا اس نے ضروری قرار نہیں دیا ہے، لیکن موسیقی کو وہ پسند کرتا تھا، اس لیے اس کا خیال تھا کہ موسیقی کے ذریعے لوگوں کو راغب کیا جا سکتا ہے، ان کو ترغیب دی جا سکتی ہے۔ اس لیے ڈراموں میں جس طرح سے دوسرے اجزاء ضروری ہیں، پلاٹ ہے، کردار ہے، مکالمے ہیں، زبان ہے، اس کے ساتھ ساتھ موسیقی پر بھی دھیان دینا چاہیے، ایسا نظریہ ارسطو نے پیش کیا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ارسطو کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ڈرامے کے 6 جز ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے پلاٹ، دوسرا ہے کردار، تیسرا ہے مکالمہ، چوتھا ہے زبان، 5واں موسیقی، اور چھٹا جس کو آرائش ہے اسے بھی ہم ضروری قرار دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔